السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر دینا یہ کیا ہے اور کیوں دیا جاتا ہے، کس پر واجب ہے اور کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ان سارے سوالوں کے جوابات کو رکھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ تو جو پہلا سوال ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا یہ کیا ہے، تو دیکھیے صدقہ فطر ایک خیرات ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان نے رمضان المبارک کے روزے میں جو بری باتیں کی روزے کے درمیان، تو ان بری باتوں سے پاک ہونے کے لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ اور صدقہ فطر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے اس وقت تک ہمارے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے روزے پوری طرح سے قبول نہیں ہوتے۔ تو صدقہ فطر کیا ہے؟ ہم جو روزے رکھتے ہیں ان روزوں کے درمیان ہم جو چھوٹی موٹی غلطیاں کرتے ہیں ان غلطیوں سے پاک ہونے کے لیے ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو سوال ہے کہ صدقہ فطر یہ کیوں ادا کیا جاتا ہے، تو دیکھیے صدقہ فطر ہم اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ ہمارے غریب بھائیوں کے لیے یہ عبادت کا تحفہ بن جائے اور وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکے، اس لیے صدقہ فطر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں اعلان کروا دیا تھا کہ صدقہ فطر یہ واجب ہے۔ اور صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے درمیان فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہم ادا کرتے ہیں وہ مال کی ادا کرتے ہیں، انسان کے پاس جس قدر مال ہوتا ہے اسی قدر اس کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن صدقہ فطر مال پر نہیں بلکہ انسان پر، ہر آدمی پر واجب ہوتا ہے۔ اسی لیے گھر میں جتنے لوگ ہوں گے ان تمام لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ تو صدقہ فطر ہم کیوں ادا کرتے ہیں؟ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ ہماری خوشیوں میں عید کے دن ہمارے غریب بھائی، ہمارے مسکین بھائی وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل رہے۔ اور تیسرا سوال کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، یعنی کن لوگوں کو صدقہ فطر دینا ضروری ہے، کن لوگوں کو دینا پڑے گا۔ تو دیکھیے جو مسلمان آزاد ہو، مالک نصاب ہو، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا ان دونوں میں سے یعنی چاندی اور سونا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر اس کے پاس پیسہ ہو اور اس کا یہ پیسہ اس کی بنیادی ضروریات حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو۔ حاجت اصلیہ کا مطلب یعنی رہنے کا مکان، ٹھنڈی اور گرمی کے کپڑے، اس کی سواری، اس کا گھریلو سامان اور اس کے اوزار، یہ حاجت اصلیہ میں ہے، یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی ضرورت انسان کو پڑتے رہتی ہے، تو اس کے علاوہ ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کے علاوہ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اتنا اگر سونا ہے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر پیسہ ہے، تو اس پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر واجب۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ صدقہ فطر میں انسان کا عقل مند اور بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر یہ مالک نصاب ہوں تو ان کا جو ذمہ دار ہوگا ان کے مال سے صدقہ فطر ادا کرے، یعنی اگر کوئی پاگل آدمی ہے یا کوئی نابالغ بچہ ہے اور وہ مالک نصاب ہے، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر پیسہ اگر کسی نابالغ بچے کے پاس ہے، کسی پاگل کے پاس ہے، تو جو شخص ان کی دیکھ بھال کرتا ہے وہی ان کے مال سے صدقہ فطر ادا کرے۔ تو صدقہ فطر کس پر واجب ہے، کس کو ادا کرنا پڑے گا؟ جو مالک نصاب ہوگا۔ تو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ صدقہ فطر ادا کرنا کیا ہے اور کیوں ادا کرتے ہیں اور کس پر واجب ہے۔ لیکن صدقہ فطر یہ کس کو دیں گے، دینا کس کو ہے؟ دینے والا ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو وہ صدقہ فطر دے گا، لیکن دے گا کس کو؟ لینے والا کون ہوگا؟ کہ جس کو چاہا اس کو دے دینے سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ دیا کس کو جائے؟ تو دیکھیے جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، اور جن کو زکوٰۃ دینا حرام ہے ان کو صدقہ فطر بھی دینا حرام ہے۔ یعنی جو مسلمان مالک نصاب نہ ہو اس کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر پیسہ بھی نہیں ہے تو اس کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اور صدقہ فطر دینے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا فطرہ ایک آدمی ہی کو دیا جائے،
اور اگر ایک انسان کا فطرہ کئی لوگوں کو تھوڑا تھوڑا دیا جائے تب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن ایک آدمی کو دیا جائے تو بہتر ہے۔ اسی طرح کئی آدمیوں کا فطرہ ایک ہی آدمی کو دیا جائے تب بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اور پانچواں سوال یہ کہ صدقہ فطر ایک آدمی کو کتنا دینا پڑے گا، یعنی ایک آدمی پر صدقہ فطر کتنا ہے؟ تو دیکھیے اس کو ادا کرنے کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 4 کلو 94 گرام جو یا کھجور یا کشمش ادا کی جائے، یا 2 کلو 47 گرام گیہوں یا آٹا، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت ادا کر دی جائے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے۔ تو ایک آدمی پر صدقہ فطر کتنا ہے؟ 2 کلو 47 گرام گیہوں یا آٹا، یا ان کی قیمت ادا کرے۔ آپ اپنے سے خود صدقہ فطر نکال سکتے ہیں کہ کتنا صدقہ فطر ہم پر واجب ہے۔ 1 کلو گیہوں کی قیمت پتہ کریں، اس کو ڈبل کر دیں اور اس میں 47 گرام کا پیسہ ملا کر اتنے پیسے کو آپ غریبوں کو، مسکینوں کو دے دیں، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تو آپ نے سارے سوالوں کو سن لیا کہ صدقہ فطر کیا ہے، کیوں دینا ہے، کس کو دینا ہے اور کس پر واجب ہے۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ صدقہ فطر یہ کب دینا ہے، اس کو دینے کا ٹائم کون سا ہے؟ تو صدقہ فطر ادا کرنے کا بہترین وقت یہ ہے کہ عید کے دن طلوع صبح صادق سے لے کر عیدگاہ جانے تک کے وقت میں ادا کر دیا جائے، یعنی فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے عیدگاہ جانے تک آپ صدقہ فطر اپنا ادا کر دیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جب عیدگاہ جاتے ہیں تو عیدگاہ جانے تک آپ اپنا صدقہ فطر نکال کر کسی غریب کو، مسکین کو پہلے ہی دے دیں، تاکہ آپ کی رقم سے اگر وہ کچھ خریدنا چاہے تو خرید سکے اور آپ کو بھی اس کا اجر، اس کا صلہ ملے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے اس ویڈیو میں صدقہ فطر میں اٹھنے والے تمام سوالوں کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ صدقہ فطر کیا ہے، کیوں دیا جاتا ہے، کس کو دیا جاتا ہے اور کس کو دینا پڑتا ہے اور کتنا دینا پڑے گا اور کب دینا پڑے گا، ساری باتوں کو ہم نے اچھی طریقے سے بتا دیا۔ اگر ایک بار میں آپ کو پوری باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ دوبارہ ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں اٹھنے والے تمام سوالوں کے جواب کو اس ویڈیو سے حل کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ کو یہ معلومات کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ عید آنے سے پہلے اپنے دوستوں احباب تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔